علماء 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 کے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے، کے عالموں کا مرتبہ۔ اور دارالعلوم عزیزیہ عزیز نگر دہگاؤں جو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، انہی عزائم اور ارادوں کے ساتھ یہ ادارہ چل رہا ہے۔ آپ حضرات کی دعائیں اور توجہات اس ادارے پر ہوگی تو انشاءاللہ آگے ہمارے کام میں معاونت اور مدد ہوگی۔ تو حضرت سے درخواست کرتے ہیں کہ طلبہ اور اساتذہ کے لیے کچھ اہم نصیحت ہو۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم وقال صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، آپ کو دیکھ کر مجھے میرا بچپن یاد آ گیا۔ ایسے ہی ہم بھی کھڑے رہتے تھے، کوئی بڑے عالم آتے تھے تو ہم بھی ان کا استقبال کرتے تھے، ہے نا۔ ابھی دیکھو آپ نے پھول پھینکے نا مجھ پر، ہے نا، استقبال کے لیے کھڑے رہے، دھوپ میں آپ لوگ کھڑے رہے، ہے نا، کہ کوئی آ رہا ہے، کون ہے دیکھنے کی خواہش، اور آپ نے پھر پھول پھینکے ہیں۔ تو ہماری تمنا ہے کہ آپ بھی اتنے بڑے بنو کہ لوگ بھی آپ کے لیے ایسے کھڑے رہیں اور آپ پر پھول برسائے۔ اب دیکھو آپ حافظ بن رہے ہیں، ایک بات سمجھو، آپ حافظ بن رہے ہیں۔ حافظ کا مقام کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ آپ نے اکثر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن زمین پر سب سے اونچا رتبہ، زمین پر سب سے اونچا مقام اگر کسی کا ہے تو کسی کلیکٹر، کسی ایس پی، کسی پولیس والا، کوئی بہت بڑا پروفیسر تو نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ زمین پر سب سے اونچا مقام اس کا ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آپ قرآن سیکھ رہے ہیں نا؟ بولو بولو، سیکھ رہے ہیں نا؟ سیکھ رہے ہیں۔ ہمارے اساتذہ اپنے استاد سکھا رہے ہیں نا؟ سکھا رہے ہیں۔ اب دیکھو دونوں اس میں آ گئے۔ ہمارے نبی نے کہا کہ جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھاتے ہیں، دھرتی پر، زمین پر سب سے اونچا رتبہ ان کا ہے۔ بڑے سے بڑا پروفیسر، لائر، وکیل، جج، ایس پی، کلیکٹر آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، وہ آپ کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ ماں باپ نے بھیجا ہے، بڑی امیدوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ امی کی خواہش ہے کہ آپ حافظ بن جائے، ابا کی خواہش ہے کہ آپ حافظ بن جائے، آپ مولانا بنیں، آپ عالم دین بنیں، تو ہم کو اپنے ماں باپ کی خواہشوں کو، ماں باپ کی امیدوں کو پورا کرنا ہے۔ کہو انشاءاللہ۔ اچھا ایک بات اور سمجھو، علم سب سے بڑی چیز ہے۔ آج آپ کو نہیں معلوم ہے، ہم لوگ گھومتے ہیں پورے ملک میں، تمہارے جیسے چھوٹے چھوٹے بچے آج ہوٹلوں میں کام کر رہے ہیں، چائے کی گلاس اٹھا رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں۔ یہ آپ پر کتنا بڑا کرم ہوا اللہ کا، آپ پر کتنا بڑا احسان ہوا اللہ کا کہ اللہ نے ہمارے ماں باپ کو توفیق دیا اور ہمارے ماں باپ نے ہم سے مزدوری نہیں کروایا، ہمارے ماں باپ نے ہم کو کھیتوں میں نہیں بھیجا، ہمارے ماں باپ نے ہم کو ہوٹلوں میں کام کرنے نہیں لگایا۔ اللہ کا احسان اور ہمارے ماں باپ کا بھی ہم پر احسان کہ انہوں نے ہم کو علم دین سیکھنے کا موقع دیا۔ اس لیے ہم کو پوری محنت کرنا ہے۔ اور پیارے بچے دیکھو، علم ہی سے عزت بڑھتی ہے۔ کیسے عزت بڑھتی ہے؟ بولو زور سے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے۔ علم سیکھو گے تو تقدیر سنور جائے گی، زندگی ورنہ اندھیروں میں گزر جائیں گی۔ علم جس کو نہیں منزل وہ کہاں پاتا ہے، ٹھوکریں راہ میں کھا کھا کے ہی مر جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے سب سے پہلے حکم قرآن میں نماز کا نہیں دیا، زکات کا نہیں دیا، قرآن میں روزے کا حکم پہلے ہی نہیں آیا، حج کا خیرات کا حکم پہلے نہیں آیا۔ قرآن میں سب سے پہلا آرڈر آیا اقرا، جو میں نے آیا قرآن میں پہلے اقرا، یعنی اللہ نے سب سے پہلے حکم کیا دیا؟ پڑھو۔ کہے کا حکم؟
اللہ جانتا ہے جب تک میرا بندہ پڑھے گا نہیں تو مجھے بھی نہیں پہچانے گا. پڑھے گا تو جانے گا خالق کون, پڑھے گا تو جانے گا مالک کون, پڑھے گا تو جانے گا زندگی کس کے ہاتھ, پڑھے گا تو جانے گا موت کس کے ہاتھ, پڑھے گا تو جانے گا یہ پورا کائنات کا سسٹم کس کے ہاتھ. اس لیے اللہ نے سب سے پہلے حکم پڑھنے کا دیا. تو پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا اور شکر ہے اس کا کہ ہم بھی پڑھ رہے ہیں. اللہ کا احسان, ہم پڑھ رہے ہیں. تو دو چیزیں کہہ کر بات کر رہا ہوں. محنت خوب کرنا, کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ کوئی ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار نہیں ہے, سمجھ رہے آپ. یہ اے فار ایپل اور بی فار بال نہیں ہے, یہ قرآن ہے. کیا ہے قرآن؟ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. تو جتنا اس پر محنت کریں گے, جتنا اس کی عزت کریں گے, جتنا قدر کریں گے, تو اس کی برکتیں پھر ہم کو ملے گی, کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اور آپ کو نہیں معلوم آپ کی وجہ سے آپ اللہ کی نگاہ میں کتنے قیمتی ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ اللہ کی کتاب کو اپنے سینوں میں, اپنے دل اور دماغ میں محفوظ کر رہے ہو. تو آپ کی وجہ سے یہ پورا گاؤں نا, دیکھ کیا نا, دہے گاؤں, یہ دہے گاؤں میں اللہ کی رحمتیں برکتیں آپ کی وجہ سے, مدرسے کی وجہ سے. زمین پر سب سے قیمتی ٹکڑا وہ ہوتا ہے جہاں پر مدرسہ ہو, جہاں پر کبھی میں عوامی جلسے میں آؤں گا تو عوام کو بتانا پڑے گا انشاءاللہ. تو آپ کی وجہ سے رحمتیں برکتیں ہیں. تو آپ کی وجہ سے جب پورے گاؤں پر اللہ رحمتیں برساتا ہے تو آپ پر کتنی رحمتیں برستی ہوگی؟ بولو. بے شمار, بے شمار رحمتیں آپ پر برستی ہے. اس لیے قدر کرو اس علم کی. اور دوسری خاص بات کہ پیارے بچوں, یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ آپ کا جذبہ دیکھے گی کہ آپ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں, آپ کو کتنا شوق ہے اس کو یاد کرنے کا. یہ آپ کا جذبہ دیکھے گی. اگر دیکھے گی یہ کتاب, اللہ دیکھے گا کہ میری کتاب کو یاد کرنے میں شوق نہیں ہے, جذبہ نہیں ہے, بس ماں باپ نے مارے ٹھوکے اور پہنچا دی, ماں باپ نے مارے ٹھوکے اور پہنچا دیے, اور اس میں شوق نہیں ہے, تو پھر ہم کو وہ چیز نہیں ملے. اس لیے خود کا بھی شوق پیدا کرو. کرے گے انشاءاللہ, حافظ بنیں گے تو انشاءاللہ. اور حافظ کا کتنا مقام کہ حشر کے میدان میں دونوں ہاتھ کا کرو, دونوں ہاتھ کا کرو. حافظ بنیں گے انشاءاللہ, حافظ بنیں گے انشاءاللہ. کتاب کو یاد کریں گے انشاءاللہ, کتاب پر عمل کریں گے انشاءاللہ. آخری بات سمجھ لو کہ خوب محنت کرنا ہے, خوب محنت کرنا ہے. اور اساتذہ کی قدر, جو استاد ہم کو سکھا رہے ہیں, ماں باپ سے زیادہ ان کا ہم پر احسان. کن سے زیادہ؟ ماں باپ تو صرف پیدا کرنے کا ذریعہ بنے, زمین پر لانے کا ذریعہ بن گئے, لیکن آسمان تک کی بلندیوں تک پہنچانے والے کون ہیں؟ وہ کرے گا انشاءاللہ اساتذہ کی قدر, محبت کریں گے ان سے, اور اپنے ادارے سے بھی محبت کرنا. کائے سے؟ اپنے ادارے سے کریں گے انشاءاللہ. چلو پھر کبھی آئیں گے, پھر کبھی آپ کے پاس میں آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا مقام کیا ہے. صرف اتنا جملہ آخری کہ آپ کا پیارے بچوں, جیسے کہ آپ نے اس پر پھول پھینکا, آپ نے استقبال کیا, ایسے ہی آپ بڑے بنیں گے. آپ اگر علم مضبوطی کے ساتھ سیکھیں گے, اچھے پکے حافظ بنیں گے, تو پھر آپ کی بھی لوگ عزت کریں گے. یہ تو دنیا میں ہے, یہ تو دنیا میں. اور جب آخرت میں کیا ہوگا آپ کا مقام؟ اللہ کہے گا یا حافظ القرآن, او قرآن کے یاد کرنے والے, او حافظ قرآن, اقرا اقرا, جو قرآن کی آیتیں تجھے یاد ہے پڑھتا جا, پڑھتا جا, ورتقی ورتقی, اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا, چڑھتا جا. ڈاکٹر صاحب سے نہیں کہا جائے گا انجیکشن دیتا جا, دیتا جا, جنت کی سیڑھیاں. کیوں؟ وکیل صاحب سے نہیں کہا جائے گا جھوٹ بولتا جا, بولتا جا. یہ کس سے کہا جائے گا؟ حافظ قرآن سے. یہ مقام کسی کو نہیں ملتا. میں آپ کو معلوم, اچھا ایسا نہیں ہے, مولانا ایک بات کلیئر کرنا ضروری. بچے کبھی کبھی کیا سوچتے ہیں, ہم مدرسے میں پڑھے تو ہم تو حافظ جی بنیں گے, بس ہم تو مولانا نہیں بنیں گے. ایسا نہیں ہے. میں مولانا ہے, میں مفتی ہے, اور میں نے 14 سال تک ڈاکٹروں کو پڑھایا, میں پروفیسر بھی رہا ہوں. شاید آپ کو بھی معلوم ہوگا, میں ڈاکٹروں کو 14 سال پڑھایا ہوں. میرے گھر میں 6 بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں. میں پروفیسر بھی رہا ہوں. میں اس وقت سیاسی نیتا بھی ہوں, جمعیت علماء کا صدر بھی ہوں, ایک پیپر کا مالک بھی ہوں, ایک چینل کا مالک بھی ہوں. تو کون کہتا ہے کہ ملا آگے نہیں بڑھتی؟ ارے بولو,
یہ سب ہم نے یہ وہ جو ایک کہاوت ہے نا ملا کی دوڑ مسجد تک، تو ہم نے اس کہاوت کو بھی غلط کر دیا. ارے جب ملا کی دوڑ ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ تک، جب چور لچے لپنگے قوم کے دلال وہاں پہنچ رہے ہیں، چائے بیچنے والے وہاں پہنچ رہے ہیں، جھاڑو چلانے والے وہاں پہنچ رہے ہیں، تو ہم نہیں پہنچیں گے؟ ارے بولو بھائی. ہاں تو ایسا نہیں ہے. یہ اس لیے بولا آپ کو کہ کبھی بھی دماغ میں نہیں لینا کہ ہم تو عزیزیہ میں پڑھ رہے ہیں تو کیا بنیں گے یہاں پر بس مسجد کے امام. ایسا نہیں ہے. اب دنیا کے بڑے بڑے عہدیدار اور دنیا کے ایم پی ایم ایل اے اور منتری جیسے تم پھول دیکھ رہے ہو نا، ویسے وہ بھی ہم پر پھول دیکھتے ہیں. تو ہم کون ہیں؟ ہم تو ملا ہی ہیں نا، ہم تو مدرسے کے مال ہیں نا. ہم کہاں کا مال ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلو دعا. سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے. سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے. یہ مسجدوں کا نور ہے، یہ قوم کا چراغ ہے، رسول کے ہیں لاڈلے ہدایتوں کے باغ ہیں. یہ مسجدوں کا نور ہے، یہ قوم کا چراغ ہے، رسول کے ہیں لاڈلے ہدایتوں کے باغ ہیں. سے اپنے دین کی صدا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے.